جل شانہ کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس محنت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ چھوٹی محنت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے ایک اعلیٰ محنت دی ہے، جس محنت کے ذریعے اللہ پاک نے تمام انسانیت کو ہدایت دی ہے، مردوں میں بھی، مستورات میں بھی، بچوں میں بھی۔ محنت نہیں ہوگی دین نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک ترتیب بنائی، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوتے تھے۔ جب محنت ہوتی تھی زندگیوں کے اندر دین آتا تھا، انسانوں کی زندگی بدلتی تھی، بت پرستی چھوڑتے تھے، سورج کی پوجا، آگ کی پوجا، ستاروں کی پوجا، اور پتہ نہیں اللہ کے ماں سوا کتنوں کے ساتھ لگے ہوئے تھے، لیکن جب محنت ہوتی تھی اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا تھا، اور پھر وہ کام جو نبی محنت کرتے تھے ان کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ اللہ کو پہچانتے تھے، نبی کو پہچانتے تھے۔ لیکن ایک نبی جب دنیا سے چلے جاتے تھے تو محنت چھوٹ جاتی تھی، پھر نتائج یہ ہوتے تھے کہ دھیرے دھیرے زندگیوں سے دین نکل جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سوالات انبیاء علیہ السلام کا کماویش سلسلہ قائم فرمایا، جس میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں یہ زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور اللہ کے رسول کا زمانہ قریباً 650 سال کے قریب ہے، لیکن اس درمیان کوئی محنت نہیں ہوئی، کوئی محنت نہیں ہوئی۔ تو کیا نتائج نکلے کہ جو اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، جہاں پہ توحید کی آواز لگتی تھی، اس کے اندر بھی بت پرستی شروع ہو گئی، اور پھر کتنی ہوئی کہ ہر چیز کا بت لے جا کر کے حرم شریف کے اندر رکھ دیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہاں پہ آپ کی پرورش ہوئی، اور جتنے سارے تھے اللہ پاک نے سب کو ختم کر دیا، لیکن آپ پھر بھی ایک تنہا تھے۔ 40 سال تک تھے آپ، امین بھی کہلائے، صادق بھی کہلائے، آپ امانت والے بھی تھے۔ 40 سال تک آپ نے وہاں پہ پوری پرورش ہوئی، لیکن 40 سال تک صرف آپ اپنی عبادت میں تھے، تو بت پرستی ایک بت بھی نہیں ٹوٹا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ کو نبوت ملی اور اللہ کا حکم ہو گیا کہ لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائیے، تو پھر کتنے سی قلیل مدت میں 40 سال کی زندگی میں بت پرستی نہیں ختم ہو پائی، دین زندہ نہیں ہو پایا۔ لیکن 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا ہے دعوت کی محنت شروع کری، اللہ کا حکم ہو گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے اللہ کی طرف، تو پھر کیا ہوا؟ 23 سال کی 8156 دن کی محنت پہ اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، لیکن محنت کو لے کے کھڑے ہوئے تو اللہ پاک نے کیا ہے سارے باطل کو مغلوب کر دیا۔ پھر کیا ہوا کہ مکہ کے اندر تمام پریشانیاں آئی، لیکن دعوت نہیں چھوڑی، مکہ چھوڑا، دعوت نہیں چھوڑی، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ مسلسل ذمہ داری ہے۔ اس لیے مدینہ کے اندر ہجرت فرمائی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہوگا، اللہ کے بندے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کو مانیں گے۔ لیکن مکہ بھی چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہوگا۔ تو محنت ہوئی، نتائج نکلے، مدینہ کے اندر بھی کس طریقے سے لوگوں نے ساتھ دیا، تو کتنے جڑ گئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ تھے، سوالات کا مجمع موجود تھا، کتنی 23 سال کی محنت پر، 8156 دن کی محنت پر، جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے 23 سال کی محنت پہ سوالات کا مجمع صحابہ کا کماویش موجود تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو مجھ پہ آیا تھا میں نے تم تک پہنچایا، نہیں پہنچایا، بلکہ صحابہ نے ایک آواز میں کہ پہنچایا نہیں بلکہ اس کا پورا حق ادا کر۔ تو صحابہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر کے اتنے قریب کے تھے، لیکن اللہ کے دین کی نسبت پہ کتنی دور دور چلے گئے۔
کتنے قریب کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہا ہے کہ معاذ کتنے قریب کے کہ جب تم آؤ گے تو مجھے نہیں دیکھو گے، لیکن تقاضا ہے دین کا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کتنے قریب کے، علماء کرام فرماتے منہ مانگے بیٹے آپ کے، لیکن اسلام کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اسلام کا جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دے جائے، جو جتنا قریب ہے کہ دین کی دعوت کو لے کر کے اپنوں کو اپنے سے جدا کیا ہے، کس کے لیے؟ کہ اللہ کا دین زندہ ہو۔ یہ وہ محنت ہے۔ اگر محنت نہیں کریں گے، ایک کمرہ ہے، کمرے کو صفائی کر کے باہر سے لوگ مار دیا جائے تو گندگی خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے دعوت اصل ہے، جب محنت ہوئے گی تو پھر دین زندگی میں آئے گا۔ جب اللہ کے رسول نے محنت کری تینوں طبقے پہ کری، اس لیے ہمارے بزرگان دین کہ مرد بھی ہماری محنت کا میدان میں، مستورات بھی ہماری محنت کا میدان ہے، اور بچے بھی ہماری محنت کا میدان ہے۔ جس طبقے پہ محنت نہیں ہونے کی، اسی راستے سے باطل گھروں کے اندر داخل ہو جائے۔ اس لیے کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی دعوت کی مبارک محنت سے جوڑنا، مکتب سے جوڑنا، اور اپنی مستورات کو دعوت سے جوڑنا۔ ہماری تبلیغ صرف ابھی ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ صرف چوکھٹ تک ہے، کہ اگر جو ہماری دعوت ہمارے اوپر ہے، ہمارے گھر کے اندر نہیں گئی تو علماء کرام فرماتے کہ اس کا جنازہ اٹھے گا، اس کے گھر سے تبلیغ کا ہی ختم کام۔ اس لیے کیا ہے، اپنی دعوت کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرے، اور گھروں کے اندر داخل کرنے کے لیے علماء کرام فرما رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر مستورات کی جماعت کو داخل کرنے کی کوشش کی۔ کوئی بڑی شرائط نہیں ہے اس میں بھی، جب ہماری مستوراتوں کا ذہن بنے گا تو مستورات کے ذریعے سے کتنا بڑا دین زندگیوں کے اندر آئے گا۔ مستورات کی جماعت اگر چلے گی، یہ فرمایا کہ اگر مستورات کی جماعت چلے گی پردے کے ساتھ، تو جب لباس میں جو باہر کی عورتیں ہیں، جو بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ صرف کیا میں آئے گی؟ کپڑوں میں آئے گی۔ اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے اپنے گھروں کے اندر بھی مستورات کو بھی کام ملے، اور ہمارا مشورہ چلتا الحمدللہ، مشورے میں فکر کرے، کارگزاری سننا سنانا مقصد نہیں، بلکہ کارگزاری جو ہے یہ لینا سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جماعتوں کو روانہ کرتے کہ میرا کام پورا ہو گیا، کہ نہیں، جب تک جماعت کام کر کے واپس نہ آ جائے اور جب تک اس کی کارگزاری نہ ہو جائے، جب تک میرا کام پورا نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہے، مشورہ روزانہ کس چیز کا ہے، کہ کیا کیا ہے اور پھر کل کے لیے کہ اب کیا کرنا ہے۔ روزانہ مشورہ، مشورے کے اندر ہم فکروں کے ساتھ بیٹھے کہ کس بات، ایک بھائی بھی اگر ہمارا مشورے کے اندر نہیں ہے، اس کی فکر کرے کہ بھائی کیا پریشانی ہے، اس کے پاس جائے، ملاقات کرے۔ جب ملاقات کریں گے تو انشاءاللہ کام بڑھے گا۔ مشورہ اس کام کی اصل ہے، سارے کام مشورے سے طے ہوں گے، آگے کام چلے گا، گشت بھی، ملاقاتیں بھی، تعلیم بھی، ساری مشورہ۔ ایک دن کا مشورہ چھوٹ گیا، فرمایا کہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے اندر جتنی خیر وجود میں آنے والی ہے، اس سے ہمارا حصہ کٹ گیا۔ اس لیے ہم مشورے کو اہم سمجھیں، اپنے مشورے کے اندر ہم کسی بھی حال میں شامل ہوں۔ اور روزانہ کی تعلیم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہے، کہ عمر تو کا گدھا تو ایمان لا سکتا، لیکن عمر ایمان نہیں لا سکتا۔ لیکن گھر کے اندر وہ ان کی بہن تھی، جس تعلیم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تعلیم اتنا بڑا عمل ہے، اس لیے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کیے جائیں۔ گھروں کے اندر تعلیم کو، ہم یہاں پہ ہیں، ہماری مستورات ہمارے ملکوں میں ہیں، کچھ کی یہاں بھی ہوگی، لیکن جہاں پہ بھی ہے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کو زندہ کیا جائے، اور یہاں پہ ہے اپنے روم میں تعلیم کو زندہ کیا جائے۔ جب عمل ہوگا، ماحول بنے گا، تو روم کے لڑکے بھی جڑیں گے۔ اس لیے کیا ہے، تعلیم کے اندر ہم فکر کریں۔ مسجد کی تعلیم بھی اپنی ہے، اپنے آپ کو مسجد کی تعلیم کا پابند بنانا، یہ میری تعلیم ہے۔ اور روزانہ کی ملاقاتیں، علماء اکرام فرما رہے روزانہ کم سے کم 25 ملاقاتیں ہو، لیکن نہیں ہو پا رہی، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے اس کے لیے کیا ہے، انشاءاللہ آگے کا جو ہے کام، کہ انشاءاللہ اور جتنا کرا ہے، اچھا کام کیا ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن انشاءاللہ آگے کا عزم، انشاءاللہ اب محنت کریں گے۔ اور ہمارا گشت
گشت کا ایک تقاضا ملتا ہے، بیرونی گشت، اپنا گشت، تاکہ مسجد کے اندر 5 اعمال کھڑے ہوں، 5 اعمال کے ذریعے سے لوگ زیادہ سے زیادہ جڑے. اس لیے اپنی مسجد کے گشت کو بھی مضبوط کرنا ہے. اور جو بیرونی گشت ہے وہاں پہ جا کر کے گشتوں کے علاوہ بھی ہم ملاقاتیں کریں اپنے ساتھیوں سے جا کے وہاں پہ، تاکہ اس مسجد کا ایک تقاضا ملا ہے. اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صرف گشت کرنے اگر جائیں گے تو کام پورا نہیں ہوئے گا. اس کے علاوہ بھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ الگ سے ٹائم لے کر کے ان سے ساتھیوں سے ملاقات کریں. یہ کام بڑھنے کی شکل ہے. اور وہی ہمارے جو ہے ہفتے کی شب گزاری ہے، ابھی فی الحال نہیں ہے، لیکن ہم جڑے رہیں، عمل سے جڑے رہیں. اور ماہانہ کے 3 دن ہیں، ابھی 24 گھنٹے میں ہے، نہیں ہو رہا ہے، لیکن اصل 3 دن ہے، 10 دن ہے. اس سے کیا ہے، ایمان میں قوت پیدا ہوتی ہے، قوت ملتی ہے. اگر ایمان کمزور ہو جائے گا سارے اعمال کمزور ہو جائیں گے. اس لیے کیا ہے، ہر مہینے ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے. اور جو ہفتے میں جماعت نکلنے والی ہے وہ اپنے ہفتے میں 24 گھنٹے کے لیے جو نکلتی ہے وہ کنٹینیو 1 مہینے میں کم سے کم 3 دن تو پورے ہو جائے حساب. جب ہم نکلیں گے اللہ کے راستے کی فضیلت اور مقام پہ جڑنا ہمارا آسان ہو جائے گا. ایک بلب جب تک وہ کام کرتا رہتا ہے تو کیا رہتا ہے، اپنی جگہ لگا ہوا ہے. کام کرنا چھوڑ دے گا ایک طرف ہو جائے گا. اگر ہم کام کریں گے اللہ آگے بڑھائے گا. اگر ہم کام نہیں کریں گے، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لا کے تمہاری جگہ کھڑا کریں گے اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اور پھر مثال دے گے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ دین اگر سوریا پہ بھی ہوتا کہ فارس کے لوگ پھر بھی وہاں سے دین کو حاصل کرتے. اس لیے محنت بڑی ہے، عمل بڑے ہیں، استغفار کرتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، ڈرتے رہنا اور پھر چلتے رہنا. اور دیکھو دعوت کے ساتھ عبادت بھی اصل ہے. اس لیے اپنی عبادت میں بھی کمی پیدا نہ ہو. ہماری اشراق ہے، تہجد ہے، اوابین ہے اور باقی فرض نمازیں ہیں، یہ ہمارے روح کی غذا ہے. اس لیے اس کی پابندی کرنا، تسبیحات کی پابندی کرنا، قرآن شریف کی روزانہ تلاوت کرنا، اصل تو اپنے آپ کو بھی بنانا ہے. اس لیے اپنے بزرگ فرماتے کہ دائی کی مثال ایسی ہے، اگر اپنی ذات کو سامنے رکھ کے نہیں چلا تو اس موم بتی کی طرح ہے کہ وہ دوسروں کو روشنی پہنچانے کے لیے اپنے کو جلا دیتی ہے لیکن اس کے نیچے اندھیرا رہتا ہے. اس لیے کیا کرنا، اپنی ذات کو سب سے پہلے آگے رکھنا ہے کہ کام تو اصل میرے لیے، اس کے اثرات دوسروں پہ بھی پڑیں گے اور میرے اوپر بھی پڑیں گے. اس حساب سے انشاءاللہ ہمیں عمل کو کرنا ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو کہنے سننے میں غلطی کوتاہی ہوگی اس کو اللہ پاک معاف فرمائے.